اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم اپنے نصابی کتاب سے دوسرا سبق اپنی مدد آپ پڑھیں گے۔ یہ سبق سر سید احمد خان کی تحریر ہے جو کہ ان کے مقالات سر سید جلد پنجم سے لیا گیا ہے، اور یہ مضمون ان کے اپنے ہی اجرا کردہ رسالے تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا۔ سر سید چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا درد دل میں رکھنے والے مسلمان رہنما تھے، اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان اپنی سیاسی اور معاشرتی حیثیت کھو چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا معاشرتی احوال ہم تاریخ کی کتابوں میں اور معاشرتی علوم کے احوال اور تحریک پاکستان کی تمام صورتحال کے تناظر میں جانتے ہیں کہ مسلمان چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور مسلمان مزاحمت کی وجہ سے شدید رد عمل کا سامنا کر رہے تھے، اور انگریز حکمرانوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر روا رکھے تھے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے جو رہے تھے حالات تھے وہ بھی تنگ کر دیے تھے۔ ایسے دور میں مسلمان چونکہ حکومت بھی چھین چکی تھی اور معاشرتی اور معاشی طور پر بھی زوال کا شکار ہو چکے تھے، تو وہ مایوسی کا شکار تھے۔ تو اس مایوسی اور نا امیدی کے حصار سے نکالنے کے لیے سر سید نے مسلمانوں کے لیے بہت کوششیں کی، اور انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین جو تعلقات کی خلیج تھی اسے پاٹنے کے لیے بھی انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق خاصی اقدامات کیے، جن میں رسالہ اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور وغیرہ لکھے، جن میں انگریز حکمرانوں کو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے رد عمل اور ان کی مزاحمت کی اصل وجہ اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی وہ کامیاب بھی رہے۔ مزید پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ زبانی اور قلمی طور پر مسلمانوں کی مدد کرنے کا تک محدود رہے، بلکہ انہوں نے ان کی مدد اور اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا اس کو اپنے آخری دم تک نبھاتے رہے، اور 1898 میں جب ان کی وفات ہوئی تو مسلمان کافی حد تک معاشرتی اور معاشی زندگی میں فعال ہو چکے تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کو نہ صرف قلمی یا نصیحتی سطح پر جگانے اور سمجھانے کا کام کیا، بلکہ ان کے لیے عملی اقدامات بھی کیے، اور مراد آباد ہائی اسکول اور سائنٹیفک سوسائٹی، علی گڑھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا قیام، اور اسی طرح دیگر جو حکومتی ادارے تھے اس وقت، ان میں مسلمانوں کی آواز پہنچانے تک کے لیے جتنے بھی وہ عملی اقدامات کر سکتے تھے ان کی کرنے کی کوشش کی۔ اسی دور میں سر سید جو اپنے مختلف رسالوں کا انہوں نے عوامی طور پر اجرا کیا تھا، اس میں بھی وہ عوام کو اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف حکایات اور مختلف محاورات کی مدد سے انہیں مایوسی کی کیفیت سے نکل کر حال میں آنے اور اپنے لیے جد و جہد کے میدان میں قدم رکھنے پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ اس مضمون میں بھی انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور یہ قانون فطرت بھی ہے کہ جب تک آپ خود اپنے لیے کوشش نہیں کرتے، کسی دوسرے کی کوشش یا مدد آپ کے لیے بارآور ثابت نہیں ہوتی۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا، یعنی کہ جد و جہد کائنات میں گزر بسر کے لیے شرط ہے، چاہے وہ اشرف المخلوقات انسان ہو یا حقیر ترین مخلوق زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور قانون رکھا ہے کہ آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو پھل ملتا ہے، جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ اس مضمون میں بھی سر سید نے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم ترقی کرے اور معاملات دنیا میں اور حالات زمانہ میں بہترین مقام حاصل کرے، تو اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ
عوام اگر اچھی ہو تو اس کے اوپر بری حکومت زبردستی قبضہ کر لے. اگر ایسا ہو بھی جائے تو برے لوگوں کو جب اچھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی اچھائی جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے یا اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ سے قانون قدرت ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم لوگوں میں بری عادتیں اور فساد اور فتنے کے اعمال بڑھ جاتے ہیں تو ہم تم پر ایسے حکمران نافذ کر دیتے ہیں جو تمہیں شدید تکلیف دیتے ہیں اور شدید پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. تو ایسے ہی یہ اسی بات کو سر سید نے اپنے اس مضمون میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بری ہے اور آپ کے جو اوپر حکومتی نمائندے ہیں وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ضرور آپ ہی کے کام میں اور آپ کے اخلاق و عادات میں برائی ہوگی تو ہی برے لوگ آپ کے حکمران بنے. کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ آپ ہی عوام اور ہی میں سے ہوتے ہیں اور عوامی عادات ہی مل کر معاشرہ بناتی ہیں اور معاشرے ہی مل کر قومیں تشکیل دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک عام عادت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے کو کوئی رشوت پیش کرتے ہیں. یہی رشوت دینے اور فیور لینے کا جو رواج ہے جب حکومتی سطح پہ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے غبن اور چوریاں کرنے کا باعث بنتا ہے اور ادارے جو ہیں وہ رشوت ستانی اور کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچے کو والدہ 100 روپیہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بازار سے سبزی لے آنا اور سبزی لینے کے بعد جب وہ اس کے اگر 90 روپے کی سبزی آئی ہے اور 10 روپے بچ رہتے ہیں اور وہ خاموشی سے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور والدہ کو نہیں بتاتا اور والدہ یہ سوچ کر صرف نظر کرتی ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اس نے بازار جا کے مجھے سبزی لا کر تو دی ہے تو چلو میں ابھی اس سے نہیں پوچھتی کہ باقی پیسے کہاں ہیں. تو یہ عادت جب آگے بڑھتی جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے تو جب وہ شخص کسی انتظامی سطح پر بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جب کسی دوسرے کا حق آتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی اس میں سے چونکہ وہ بچپن سے غبن کا عادی ہوتا ہے تو وہ غبن کرنے لگ جاتا ہے اور یہ غبن بڑھتے بڑھتے پھر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی بے ایمانی اور بدعنوانی کا باعث بنتا ہے اور یہی کرپشن ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی ملک کے عوام جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولنے اور اچھا عمل کرنے پر عادی ہوں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حکومت چاہے اچھے لوگوں کی نہ بھی ہو لیکن چونکہ عوام اچھے عادات اور اعمال کے مالک ہوتے ہیں تو وہ برے حکمران کو لامحالہ اپنی بری عادات کو چھوڑ کر ان کی اچھائی کو اپنانا پڑتا ہے یا پھر وہ برا حکمران جو ہے وہ ان کی حکومت سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہی چیز سر سید نے اپنے اس پورے مضمون میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قوم کی اصلاح کے لیے پہلا قدم آپ کو اپنے گھر سے اٹھانا ہوگا. قدیم محاورہ ہے کہ اول خیش بعد درویش کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, پہلے اپنا عمل درست کریں, اس کے بعد باقی لوگوں کو نصیحت کریں اور ان کو تبلیغ کریں. کیونکہ جب تک ہم اپنے عمل میں سدھار پیدا نہیں کرتے تب تک ہم دوسروں کو نصیحت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. کیونکہ جب ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا جو ہمارے اعمال سے آگاہ ہوتا ہے اور ہمارے کرتوتوں سے واقف ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں ہنس رہا ہوتا ہے اور ہماری نصیحت مزید بے اثر ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم صرف دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت کے مقولے پر عمل پیرا ہیں. تو اس مضمون میں بھی انہوں نے مختلف مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے جس میں ولیم ڈراگن کا اصول بھی بیان کیا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ مستقل مزاجی اور ایک دوسرے کی مدد سے بنتی ہیں یا اچھی حکومتیں جو ہیں وہ اچھی عوام کی وجہ سے تشکیل پاتی ہیں. اچھی عمارتیں جو ہیں بہترین معمار جو ہیں وہ اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. لہٰذا اگر کسی قوم کے شخصی چال چلن اور عادات و اطوار بہتر ہوں گے تو وہ بحیثیت قوم اور بحیثیت ملت دنیا میں عزت دار ہوگی. لیکن اگر کسی علاقے کے لوگوں کے شخصی اعمال برے اور بدترین ہوں گے تو وہاں کی عوام حکومت اور اس قوم کی عزت اور اس ملت کا وقار ضرور دوسروں کے نزدیک کم تر درجے پر ہوگا. اور یہ انتہائی ایک عقل مندی اور سمجھ کی بات ہے جو انہوں نے بیان کی ہے اور ہر زمانے میں یہ چیز پرکھی اور دیکھی جاتی ہے کہ جب بات کرنے والا جو ہے اس کا اپنا قول اور فعل کیسا ہے. اسی چیز سے محاورہ وجود میں آیا کہ قول و فعل میں تضاد ہونا کہ آپ کسی کو سچائی کی تلقین کریں لیکن آپ خود سچ نہ بولیں, کسی کو اچھائی کا
کرنے کو کہیں اور خود اچھا نہ کریں تو آپ کی نصیحت اثر کھو دیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی اچھی چیز کی تبلیغ کرنا چاہیں تو اپنے رویے میں اس اچھی عادت کو فروغ دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ آسانی اور محبت کا عمل ظاہر کرے گا تو لامحالہ لوگ آپ کے رویے سے اثر قبول کریں گے اور آپ کی عادات و افعال کو خود اپنے عمل میں اور اپنے اعمال میں شامل کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کو زبانی طور پر کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی عادت اور آپ کی عزت اور احترام کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ تمام ہوا اور ہمارے لیکچر کا وقت بھی پورا ہوا۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔